الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر من 10 أواخر رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، جس کے تقریباً 7 دن ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، 2-3 دن باقی رہ گئے، اور مغفرت کا جو عشرہ ہے وہ عشرے کی بس گنتی کی گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ موقع ہمارے جائزے کا ہے۔ آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا، اور جس ماہ مبارک کا انتظار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مہینے پیشتر شروع ہو جاتا تھا، وہ مہینہ آیا بھی اور آدھے سے زیادہ گزر بھی چکا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور اللہ نے جن کو توفیق عطا فرمائی وہ اس ماہ کی شروع ہی سے قدر کر رہے ہیں، اور مہینے کی اصل قدر ہے عبادتوں میں لگنا، اور اس کا منشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری خالی جھولی کو بھرنا۔ یہ اصل منشا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو روز اول سے یہ توفیق نصیب ہوئی اور رمضان کی عبادتوں میں خوب لگے جیسا کہ لگنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، ہم کتنی بھی محنت کریں، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے اہتمام سے رکھیں اور کتنے نوافل میں لگ جائیں، اور کتنا اللہ نے توفیق دیا نیکی کے کاموں میں لگیں، اس کے باوجود ہمارا لگنا کامل نہیں، ناقص ہے۔ کیونکہ پوری دنیا میں، ساری کائنات میں صرف ایک ذات ہے جس کی عبادت، جس کی نیکی، جس کا مجاہدہ، جس کی جو ہے اللہ سے قرب کے حاصل کرنے میں اگر کمال ہو سکتا ہے تو وہ ایک ذات ہے، وہ ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز کامل ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تلاوت کامل ہے،
کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نیکی مکمل ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ صرف ایک کو حق ہے اور وہ ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات۔ لیکن جب پیغمبر کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک حق عبادتک، اور کب کہہ رہے ہیں؟ پوری رات مصلی پر گزار کر، پوری رات سجدے میں گزار کر، پوری رات دعا میں گزار کر، پوری رات آنکھوں سے آنسو اتنے بہے، مصلی کچا ہو گیا، تر ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب رات میں گرمی تو نہیں تھی، نہ بارش ہوئی، آپ کا یہ بستر جو مصلی بھی تھا بستر بھی تھا، یہ کچا کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے میں نے اپنے اللہ کے سامنے مناجات کی تھی، اس مناجات میں جو آنسو کے قطرے نکلے وہ کتنے نکلے ہوں گے جس سے آپ کا بستر مبارک اور آپ کا مصلی وہ تر ہو گیا۔ پوری رات مصلی پہ گزارنے کے بعد آپ کے پیروں میں ورم سوجن آ گئی تھی، پیر سوج گئے تھے، اس کے باوجود آپ کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں ما عبدناک حق عبادتک، اے مولا میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، جیسا تیرے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، جیسا تیرے سامنے کلام پڑھنا چاہیے، جیسا تیری تعریف کرنا چاہیے، جیسے تیرے سامنے مناجات کرنا چاہیے، جیسی تیری کبریائی پیش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول سوا لاکھ پیغمبروں کے سردار یہ فرما رہے ہیں، پوری رات مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد یہ فرما رہے ہیں دعا کے اندر ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ میری عبادت ایسی نہیں ہوئی، میں نہیں کر سکا جیسے تیری عبادت کا حق ہے۔ دنیا میں اگر کسی کی عبادت کامل ہو سکتی ہے وہ نبی کی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی زندگی میں یہ جملے بتا رہے ہیں کہ آپ نے پوری رات عبادت کے بعد یہ جملے استعمال کیے، پھر آپ اور ہم کو کیا حق ہے کہ ہم اکڑیں ایک روزہ رکھ کر؟ ہم کالر جھٹکیں 10 دن تراویح پڑھ کر، 4 پیسے کسی کو دے دیے اور ہم اکڑ سے ہمارا سر جیسا جھکنے کے لیے تیار نہیں، کیا ایک دن اشراق پڑھ لیا، کیا 2 دن تہجد پڑھ لیا، سب کو کافر، سب کو دوزخی سمجھ رہے ہیں؟ کیا حق پہنچتا ہے ہم کو؟ ہم کیا، ہماری تسبیحات کیا، ہم کیا، ہماری تہجد کیا، ہم کیا، ہمارے سجدے کیا، ہمارے سجدے، ہماری نمازیں کا حال یہ ہے ہم یہاں کھڑے ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکریں، ہماری جیسا جو ہے ذہنی گردشیں عام جگہ نہیں گناہوں کی جگہ میں پہنچ رہی ہے۔ عام جگہ پہنچتی تب بھی کوئی تک تھا، نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر ہم گناہ کے تصور میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائیے ہم کو کیا حق ہے کہ ہم اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی نیکیوں پر اتراتے پھریں۔ اس لیے جتنی بھی عبادتیں اب تک ہوئی اللہ کی توفیق سے، اس پر اترانا نہیں ہے، شکر ادا کرنا۔ اللہ ہم لائق نہیں تھے لیکن آپ نے توفیق دی، ہم کہاں، آپ کا دربار کہاں؟ آپ کا دربار تو وہ ہے جہاں آدمی 70 مرتبہ
غسل کر کے بھی آئے، آپ کے دربار کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نبی کے دربار کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ کے دربار کا حق ہم سے کہاں ادا ہوگا؟ سید الانبیاء سید صاحب جو ہے رسول یہ بتلا رہے ہیں کہ میں تیرے دربار کا حق ادا نہیں کر سکا، ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک، تو ہم لوگ اللہ کے سامنے کیسے آئے؟ ہم کو تو ڈرنا چاہیے، جو عبادتیں ہوئی اس میں کیسی غفلت رہی ہم کو معلوم ہے۔ ہم تو روزہ رکھ کے بے چینی کا مظاہرہ کرتے رہے، یہی بے قراری کا اظہار کرتے رہے، بار بار بولتے رہے ابھی کتنے گھنٹے، ابھی کب تک، ابھی کب تک، ابھی کتنا وقت باقی ہے۔ یہ بے چینی کیا عبادت کو ناقص نہیں کرے گی؟ جن نمازوں میں ہم لگے اس نماز میں ہماری سوچ یہ تھی کب ختم ہو جائے، کب یہاں سے ہٹ جائیں، کب جلدی سے رکوع ہو، کب جی صاحب آرام ملے۔ یہ تو ہماری نمازوں کے اندرونی کیفیت ہے۔ اس کیفیت والی نماز پر ہم اترا رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی جنت کے مستحق ہیں، بقیہ سب دوزخی۔ اس لیے اللہ نے جن کو توفیق دی، اور اللہ کی توفیق سے جو کچھ بھی ہوا، جو ہوا تیرے کرم سے، اللہ کے کرم سے اور اللہ کی توفیق سے ہوا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یاد رکھو اہل اللہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، ہمیشہ اپنے عمل پر نظر نہیں رہنا، ہمیشہ اپنے عمل پر نظر نہیں رہنا، اللہ کی شان پر نظر رہنا۔ کس پر نظر رہنا؟ اللہ کی شان پر۔ ہم اپنے اعتبار سے چاہے کتنے اچھے ہوں لیکن پھر بھی ناقص ہیں۔ اگر ہم اپنی حالت پر نظر کریں گے ہم آگے نہیں چل سکتے، مایوس ہو کر ہم عبادت کا میدان ہی چھوڑ دیں گے۔ ارے جب نماز ہو رہی ہے تو پڑھ کو فائدہ کیا، ارے جب ایسا دل نہیں لگ رہا تو ہم کر کو کیا، نماز میں کھڑے لیکن ہماری فکریں ادھر نہیں ہے تو پڑھ کے کیا، ہم تو عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کو ہمارے اعمال پر نظر نہ ہو، نظر کدھر ہو؟ اللہ کی شان پر ہو، اور نظر ایسی ہو کہ اللہ مجھ جیسے گنہگار کو تیرے دربار میں کھڑے ہونے کی توفیق دیا۔ کیا اللہ کی شان ہے؟ میں کیسا ہوں مجھے معلوم ہے، میں کتنا گندا ہوں مجھے معلوم ہے، میں کتنا اللہ کا باغی ہوں مجھے معلوم ہے، میں کیسے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے۔ ایسے گندے کو آپ نے اپنے پاک دربار میں آنے کی توفیق دی۔ مولا تیری شان، جب اللہ کی شان کی طرف نظر ہوگی وہ مایوس نہیں ہوگا بلکہ وہ اور جمے گا اور جمے گا اور جمے گا۔ اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں، کیسی گتی سلجھی دیکھو، اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت سے آدمی کا ایمان بچ جاتا ہے۔ یہ شیطانی راستہ کتنا خطرناک تھا، اور شیطانی وسوسہ کتنا خطرناک تھا۔ نہیں میں کیا، میرے روزے کیا، میں کیا، میری تلاوت کیا، نہیں میری تجویدی صحیح نہیں ہے، میں پڑھو کو فائدہ کیا، تراویح فائدہ کیا، ہڑ پڑھ رہا ہوں، نہیں اس سے تو نہیں پڑھنا اچھا ہے۔ اللہ کے دربار سے محروم ہو جاتا، نیکیوں سے محروم ہو جاتا۔ لیکن اللہ والوں نے ایسی دکھتی رگ پکڑی، ہمارا ایمان بچ گیا، اللہ کے در سے محروم ہونے سے بچ گیا۔ کہا کہ اپنے اعمال پر نظر مت رکھ، اللہ کی شان پر نظر رکھ، اللہ کی شان پر نظر رکھ۔ اور جب اللہ کی شان پر اس انداز سے نظر رکھے گا تو پھر وہ جمے گا جم جائے گا۔ اس لیے پچھلے جو ایام گزرے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں،
اور اگلے جو ایام باقی رہ گئے ہیں اگر واقعی ہم نے ان کا حق ادا کیا ہے تو اللہ سے استقامت کی دعا کریں، اور اگر نہیں ہے جیسا کہ ہمارا خود جیسا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اب تک جو دن گزرے رمضان کے جیسی اس کی قدر کرنے چاہیے تھی، جیسے عبادتوں میں لگنا چاہیے تھا، باوجود مواقع ملنے کے ہم نے نیکیوں میں اپنے آپ کو نہیں لگایا، ناقدری کی باوجود موقع ملنے کے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو بچے کچے 12-13 دن ہیں وہ بہت ہی غنیمت ہیں، بہت ہی غنیمت ہیں، پچھلے کی تلافی بھی کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب اخیر عشرہ شروع ہو جاتا، کون سا عشرہ؟ اخیر عشرہ شروع ہو جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد، اس کا اگر میں اپنی موٹی زبان میں ترجمہ کروں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تھکا دیتے تھے۔ ایک حدیث میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں شد میزرہ، کمر کس لیتے تھے۔ جب آدمی کو کوئی تھکن والا کام ہو یا مسلسل بغیر وقفے کے کوئی کام کرنا ہو تو کیا کرتا آدمی؟ 12-13 تھیلے اٹھانا ہے، کیا کرتا ہو؟ ڈھلی لنگی سے دی صاحب اٹھاتا نہیں، پہلے کس لیتا۔ یہ کسنا اس بات کے اب طے کر لیا جب تک وہ ہوتا نہیں ہلتا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا شد میزرہ، کمر کس لیتے، جیسے کوئی آدمی کسی چیز کے ارادے کے اندر پختہ ہو جاتا ہے تو کمر کس لیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے کی جیسا مکمل رات اور دن اس طریقے سے لگتے، اپنے آپ کو تھکا دیتے۔ دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایقظ اہلہ احیا لیلہ، راتوں میں پچھلے 20 دنوں کے مقابل میں اس اخیر عشرے کی راتوں میں جاگا کرتے، احیا لیلہ۔ ہم تو پہلے سے پوسٹراں لگا رہے ہیں، اتنے ہوشیار ہیں، کیا بولنا، آخری ہوشیار پہلے سے لگا رہے ہیں۔ تاخراتوں کا اہتمام، بولے تو بیچ کے جتنے بھی ہیں جفت رہتا وہ سب، قسم کھا کے بتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان، نبی کے یہ معمولات میں کیا صرف تاخراتوں کی تقسیم ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے احیا لیلہ، اخیر عشرے کی مکمل راتیں آپ جاگتے، اس میں طاق اور جفت کی تقسیم نہیں۔ وہ تو آخری درجے میں جا رہے بھائی، کم سے کم اتنا، وہ کب بولتے ہو؟ سوب ہونے کے بعد بھی نہیں سدھریا تو جب بولتے کم سے کم اتنا تو بھی کر، بول وہ کم سے کم ہے، ہم کم کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اصل معراج ہے ہماری۔ 11 مہینے بھی ویسے ڈھک لے، پہلے کے 20 مہینے بھی وہ ڈھک لے، اب یہ ہے 110 میں بھی ایسا کنسیشن لگائی ہے، واہ! اب نوجوان تو ایسا خوش ہے، بولے تاخ 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 تاخ، جفت تمہارا، گتے داروں کا جفت پورا، تاخ پورے ہمارے۔ ارے عقل سے پیدل چھلکا ہے وہ،
آخری ہے، کم سے کم ہے وہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں احیا لیلہ، اخیر عشرے کی مکمل راتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت میں لگتے۔ احیا کے معنی ہیں راتوں کو جی صاحب جو سونا نہیں، عبادت میں لگ کے خرچ کرنا، جاگنا بھی بول سکتے ہیں۔ احیا نہیں لہو، یہیں پر اکتفا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کمر کس لینا نبی کا اپنا انفرادی عمل تھا، اس میں کوئی دوسروں کو شریک نہیں کیا۔ احیا لیلہ، خود راتوں کو جاگتے، تو آپ کا سیلف مسئلہ تھا، آپ ہی رات میں جاگتے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اتنے پر اکتفا نہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ ہی نہیں جگتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ سونا نہیں ہے، سونے کے دن گئے۔ ایقظہ کے معنی سوئے سے آدمی کو اٹھانا۔ حدیث میں ہے نا اذا استيقظ احدكم من منامه، روزانہ کے لیے نبی نے فرمایا جب بھی نیند سے اٹھو، جب بھی رات میں ہو دن میں ہو، لمبی نیند ہو چھوٹی نیند ہو، جب بھی نیند سے اٹھو 3 مرتبہ ہاتھ دھو لو پہلے۔ یہ سنت ہے، یہ سچی بولو، کبھی ہم اس کو سنت سمجھ کے کریں؟ دعوت کی برکت سے ساتھیوں کو کچھ معمولات ہیں، ورنہ تو جو اس لائن سے نہیں لگا ان کو سنت کا پتہ بھی نہیں ہے، ان کو سنت کا پتہ بھی نہیں ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد پہلے، ہم تو نیند میں سے اٹھتے پہلے یہ اصل نام اعمال ہے۔ یہ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اذا استيقظ، جب نیند سے بیدار ہو جائے، استيقظ ایقظ، بیدار ہونا، نیند سے اٹھنا۔ تو حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، اٹھو اب سونے کا نہیں ہے۔ عائشہ کو اٹھا رہے ہیں، ام سلمہ کو اٹھا رہے ہیں، زینب کو اٹھا رہے ہیں، صفیہ کو اٹھا رہے ہیں، ام حبیبہ کو اٹھا رہے ہیں، حفصہ کو اٹھا رہے ہیں، حضرت فاطمہ کو اٹھا رہے ہیں، حضرت علی کو اٹھا رہے ہیں، حسنین کو اٹھا رہے ہیں، سونے نہیں دے رہی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ صرف میرا اپنا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تم بھی اس عشرے میں لگو۔ اس لیے جو عشرہ اب دوسرے عشرے کے بقیہ دن بھی اور اگلے آنے والا جو عشرہ ہے اس کی صحیح قدر کیا ہے؟ صرف تاخ نہیں بلکہ پورے دن وہ سب کیا کرنا ہے؟ دن میں روزہ ہے اور رات میں جاگنا ہے، عبادتوں میں لگ کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ اب یہ جو آخری عشرے کی جو عبادتیں ہیں ان میں 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ اخیر عشرے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ اہتمام، پچھلے 20 دنوں کے مقابل میں آخری عشرے میں اتنا زیادہ اہتمام کیوں؟ اس واسطے کہ اس عشرے کے اندر ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کے برابر ہے، اور اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال
پہلے رمضان سے اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں یکم رمضان سے اعتکاف کیا، آپ کو وہ رات نہیں ملی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے 20 کنٹینیو دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، وہ رات نہیں ملی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 20 کے دن آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے حبیب، آپ جس رات کی تلاش میں اعتکاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ رات یہ اخیر عشرے میں ہے، چنانچہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ اپنا اعتکاف آخری عشرے کا بھی کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا، لیکن اس میں بھی کون سی تاریخ کو، کون سی رات آخر شب قدر ہے یہ نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات متعینہ طور پر بتا دی تھی، اخیر عشرے کی یہ رات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت پر اللہ کی طرف سے ایسا حکم آتا جس میں امت کے لیے سہولت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو مشکل جتنے احکام پچھلی امتوں میں تھے، اللہ نے آپ کے صدقے میں ان احکام میں سہولت ہی سہولت رکھ دیا۔ تصور نہیں کر سکتے ایسی سہولیات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی ایسا حکم آتا جس میں امت کے لیے سہولت ہوتی، سرکار بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ فوراً اپنے امتوں کو سنانے کے لیے آپ باہر نکل جاتے۔ جیسے ہی آپ کو وہ متعینہ تاریخ بتا دی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور امتیوں کو بتانے کے لیے باہر نکلے۔ اللہ سب کو مدینے کا دیدار کرا دے، سرکار کی وہ مسجد کا منظر اللہ سب کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ایسے ہے اور اس کے 2 دروازے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ ادھر کا جو دروازہ ہے سرکار کی مسجد میں جو کھلتا ہے وہ نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے آتے تھے، ادھر ہے دروازہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آمد و رفت ادھر کے دروازے سے تھی۔ حضرت بلال یہ مسجد کے اندر کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے، اللہ کے رسول جماعت کھڑی ہونے کے لیے ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے تھے۔ یہی وہ دروازہ ہے جس پر 70,000 فرشتے روزانہ سلامی دینے کے لیے آتے ہیں، اور یہ جنت البقیع میں کھلتا، وہ جو ہے روضۃ جی صاحب ریاض الجنہ جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر کھلتا دروازہ۔ وہاں جانے کے بعد وہ جو لذت ہے مسجد نبوی، سرکار کی مسجد کے اندرونی حصے کو دیکھنے کی، الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کو نصیب کرے۔ آمین بھی ہلو بولیں گا تو قبول ہو گیا تو پھر کہاں جانا پڑیں گا، وہ جا کہاں کی آفت بول لیں گے۔ ہاں یہاں اجنتا ایلورا کی خاراں دیکھنا ہے بولے تو ایسا بھاگیں گے، دھوپ نہیں میں نہیں، 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر بیکوں پہ جائیں گے۔ آئے دھوپ، یا آپ دھوپ بولے تو کیسا ہو۔ اور مدینے کو جانا ہم تو اتنا ہلو بول رہی ہیں، بازو والے فرشتوں کو سنے آ رہا کہ نہیں سنے آ رہا، اور جتنے دل میں جتنی تڑپ رہیں گی اللہ ویسا بھیجے گا، کیونکہ طالبین کو ملتا غیر طالب کو اللہ نہیں دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا مضمون بول رہا تھا میں، کیا بات چل رہی تھی، کتنے حاضر ابھی معلوم ہوتا جی؟ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے دروازہ ادھر کھلتا، آپ اندر تھے، وہی آئی، آپ باہر نکلے
تاکہ مسجد میں جو صحابہ ہیں ان کو اطلاع دے کہ شب قدر کی تاریخ اللہ نے یقینی طور پر بتا دی فلاں رات کو ہے. 2-3 کلومیٹر چل کے آنا نہیں ہے، خالی یہی ہے، دروازہ کھلا اندر. مسجد میں جب آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ 2 صحابہ آپس میں بحث کر رہے ہیں. ایک عبداللہ ابن ابی حدرد تھے اور ایک دوسرے حضرت کعب شاید نام ہے ان کا. 2 صحابہ آپس میں بحث کر رہے ہیں. بحث کیا تھی؟ ایک صاحب قرضہ لیے تھے، قرضہ دینے کا تھا، انہوں قرضہ مانگ رہے ہیں، انہوں بولے اب نہیں ہے. بحث چل رہی. وہ بحث ذرا ظاہر بات ہے، پیسہ ایسی چیز ہے، اچھے اچھے لوگوں کے جیسا اخلاق پیسے کے پاس آ کے سمجھ میں آ جاتا کہ آدمی کیسے اخلاق کا مالک ہے. سگے 2 بھائیاں، ایک ماں کے سینے سے دودھ پیے ہوئے 2 بھائی، اور بھائی بہن، کتنی محبت ہوتی ان دونوں میں. کتنی بھی نیند میں رہو، اگر بہن کو آواز دیے، شاید ہی دنیا میں کوئی بہن ہوگی جو آنکھ نہیں کھولتی، بھائی کے آواز پر یہ بہن اٹھ کے کھڑے ہو جاتی. جی بھیا کیا ہے؟ اتنی رات کو آپ جو بولے وہ کام کرتی ہو. یہ بہنوں کی قربانیاں ہیں، ہم 4 دن میں بھول جاتے. تو کیا کری بول کے تیرے کچھ کر کے دیے بولے ایسا. لیکن بہنوں کی قربانیاں دکھنے میں نہیں آتی، وہ ایسی قربانیاں رہتی جب آدمی جیسا واقعی دل والا ہوتا ہے تو محسوس کرتا. لیکن پیسے کی جگہ کہاں کا بھائی کہاں کی بہن دیکھنا، پھر بازاری زبان استعمال ہوتی ہے آپس میں، بازاری زبان. وہ دونوں آپس میں ذرا آواز تیز ہو گئی، جی مطالبے میں تیز ہو رہی، انہوں معذرت میں تیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نکلتے ہی سامنے نظر پڑی، وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن کسی اور طرف منتشر ہو گیا. ایک تو مسجد نبوی ہے، اب میرا مضمون پورا ہوگا نہیں ہوگا. مسجد میں زور سے بات نہیں کرنا. بول کے دیکھو مسجد میں، ہلو بات کرو بول کے. فلیتا ہاتھ کو دے دیتے، ختم. تو کون رہے بولنے کے واسطے؟ نکو کرو بابا، کس کا جا رہا؟ ہمارے باپ کا دیوان خانہ نہیں ہے یہ جو معتبری کر رہے ہیں مسجد میں. اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر. تو عبادت نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق فرشتے عبادت کرتے ہیں. تو نماز پڑھتے وقت میں اگر کوئی زور سے بات کرے، تجھے جیسے طیش آتا ہے، تو غور کر وہ فرشتے جو اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جب وہ عبادت میں لگے اور تو زور زور سے بول رہا ہے، ان فرشتوں کی دعا لگے گی تجھے. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کون ہے میرے کو بولنے والا؟ مسجد میں زور سے بات کرنا، اعمال کو غارت کر لینا. اور پھر عام مسجد کا یہ حال ہے، وہ تو مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی کے ادب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو. نبی کے مسجد میں روضے پہ جب جاتے ہیں تو جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صرف ایسی آواز آتی، اس سے بڑی آواز آپ نہیں سنیں گے وہاں روضے پر. اس سے بڑی آواز نہیں سنیں گے. وہاں کھڑا ہوا شرطی اور پولیس والا بھی زور سے نہیں ڈانٹے گا، منہ سے کم بولے گا، ہاتھ سے زیادہ کام کرے گا.
کیونکہ یہاں زور سے بولنا اعمال کو غارت کر لینا ہے۔ عام مسجد میں ہی یہ حال، اور وہ تو نبی کی مسجد ہے، اور وہ دونوں کی آواز اونچی ہو گئی۔ تیسرا مسئلہ تھا قرضے کا مسئلہ۔ اللہ سب کو قرضے کی آفتوں سے بچائے۔ اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو قرضوں میں پھنسا دیتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں بے آواز کی لاٹھی۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بے آواز کی لاٹھی بولتے ہیں۔ اللہ میاں کا دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دیکھ لیتا اللہ میاں۔ کیسا دیکھ لیتا بولے تو لاٹھی مار، آواز نہیں آتی لاٹھی کی، مگر تڑپیاں کھاتا ہوتا۔ وہ بے آواز لاٹھیوں میں سے ایک لاٹھی قرضے کی لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا تو قرضوں کے حوالے کر دیتا۔ آج تو ضرورت پہ قرضہ لینے کی گنجائش ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ کے قرضے، بسم اللہ خانی کے واسطے قرضہ لے رہے، اس کے بغیر جنت مسلمانی ہے ہی نہیں ہو، بسم اللہ خانی کے لیے قرضہ، نہیں نام رکھائی کے لیے قرضہ۔ احساس تو بھی ہونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے مرنے والا قرضہ چھوڑ کے مرا کیا، کس کو تو اب دینا باقی ہے؟ کہتے اللہ کے رسول ہاں دینا باقی ہے۔ تو سرکار بولتے تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ تم نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھتا۔ کیا بتایا اپنے عمل سے؟ قرضہ کبھی آدمی نہیں لینا، کیونکہ قرض ایک ایسی بلا ہے، نبی کی دعائیں جیسا مغفرت اور سفارش سے آدمی محروم ہو جاتا۔ اللہ ہر ایک کو قرض کی لعنت سے بچائے، اور اس میں بھی سودی قرض۔ اللہ اکبر، احتیاط کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ قرض کا مسئلہ تھا مسجد نبوی، اور تیسرا قرض کا مسئلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن منتشر ہو گیا۔ اس انتشار ذہنی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متعینہ تاریخ تھی سرکار کے ذہن سے لے لی۔ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا اندر کیسا تھا؟ خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اور باہر کی کیفیت دیکھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو آیا تھا کہ تم کو شب قدر کی متعینہ تاریخ جو اللہ نے مجھے بتائی وہ میں تم کو بتاؤں، لیکن تمہارے اس عمل کے اثر سے اللہ نے وہ دیا ہوا علم وہ لے لیا۔ اب کیا فرمایا؟ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس کی تاخراتوں میں تلاش کرو۔ حضور کا عمل کیا ہے؟ 10 دن پورے تلاش میں گزار دیا، اور امت سے کہا کہ تحروا لیلۃ القدر فی عشرۃ اواخر، آخری عشرے کی تاخراتوں میں تم تلاش کرو۔ اور آپ تو پورا ہفتہ، پورا 10 دن آپ نے جی صاحب عبادت کے اندر گزار دیا۔ اس لیے آخری عشرے کا سب سے بڑا کیا جانے والا کام وہ یہ ہے راتوں کو زندہ کرنا عبادتوں کے ذریعے سے، اور اس میں بھی، اور اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد ہے شب قدر کو تلاش کرنا، قدر کی رات۔ قرآن کہتا ہے وہ ایک رات کی عبادت، وہ ایک رات میں اگر کوئی تراویح پڑھ لیا 1000 مہینوں سے زیادہ، اس کی سالوں میں حساب کرنے والوں نے گنتی لکھی 83 ایئر، 83 سال 6 مہینے اس کی مدت بنتی ہے 1000 مہینوں کی۔ قرآن تو اس سے زیادہ بول رہا ہے، 84 سال۔ یہاں تو اب تو 50-60 کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، کب کون پہنچ جا رہا پتہ نہیں۔ ابھی کل گلبرگہ میں ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مصباح الحسن صاحب
اتنا بہترین نوجوان عالم دین ہسمکھ چہرے والا، انتقال ہو گیا۔ یقین یا دن بھر تک جب وہ اطلاع ملی کہ بھئی یہ آدمی چلتا پھرتا آدمی ہاتھوں سے نکل گیا، اللہ کے حکم کے سامنے کون کیا، جب آیا وقت تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی رک نہیں سکتا۔ مومن کا ایمان ہے جب تک وقت نہیں آتا کوئی مرتا نہیں، گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وقت آیا تو ہی آدمی مرے گا، وقت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہوتا کہ کیا ہوتا، جو اللہ چاہے وہ ہوتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ جو چاہے وہ ہوتا۔ اللہ چاہ رہے کہ ہم کیلنا، کراہنا، آہ بولنا، درد سے بے چین ہونا، اللہ چاہنا تو ہم تڑپیں گے، بے چین ہوں گے، لیکن اللہ چاہ رہا تو ہوں گے۔ کسی کی موت کا کوئی جی صاحب جو ہے یقینی وقت تو اللہ کو معلوم ہے، خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آنے کے بعد بچتا بھی نہیں، اللہ فیصلہ کر دے تو کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ کتنے سلنڈر لگا لے، گیس کے ٹینکی کے اندر بھی گھس جائے، بچنے کا نہیں، وقت آ گیا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ بچ نہیں سکتا۔ ایمان والے کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا یقین کامل اللہ کی ذات پر ہے، زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے، وہ جب تک زندہ رکھنا چاہے ایک سانس دنیا میں کوئی ہماری کم نہیں کر سکتا، اور اگر وقت آ گیا ایک سانس کوئی ہم کو دے نہیں سکتا۔ 83 سال 6 مہینے کی عبادت، ایک دن تراویح پڑھ لی، شب قدر کی اگر تراویح مل گئی تو کتنے 83 سال تک تراویح پڑھنے کا ثواب۔ اس رات میں اگر 1 روپیہ صدقہ کرنے کی توفیق ہو گئی، 83 سال تک صدقہ کرنے کا ثواب۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق مل گئی، 83 سال تک نفل پڑھنے کا ثواب۔ اگر 1 پارہ پڑھ لیا، 83 سال تک قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب۔ غرض جو بھی نیکی کرے گا ہر نیکی پر 83 سال 6 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہماری عمر تو 60 سے آگے گیا تو کام کو تو نہیں رہتا، 2 آدمیوں کے سہارے ڈھکلو زندگی رہتی۔ اب اگر 1 مل گئی سمجھو، فائدے میں ہے نقصان میں ہے جی؟ منہ سے بولے کیا بھی انفیکشن ہونے والا نہیں ہے، منہ سے بول سکتے ہیں، ہاں فائدہ میں ہے نقصان میں ہے؟ فائدے میں ہے۔ پھر اب ایسا فائدہ بھی تاخ 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 نہیں، 10 دن ہے 83 سال ہے، 10 کو 83 سال کو کمپیئر کر کے دیکھ، لاس کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے شب قدر کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکا دینا، یجتہدو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھکا دیتے تھے، اور اس تلاش میں اور پختگی لانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اہتمام بھی کیا، اعتکاف کا اہتمام بھی کیا۔ حالانکہ گھر کتنی دور ہے جی؟ کیا حاجی صاحب، دروازہ کھلے تو گھر ہی سے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود مسجد کے اندر ڈیرا ڈلوایا اور اعتکاف کیا، اور اعتکاف کر کے بتایا کہ 20 دن تک تو بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر بار کے ساتھ رہا، اب یہ 10 دن اللہ کے لیے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ دیکھو جب کسی سے محبت ہو جاتی نا، کسی سے تعلق بڑھ جاتا تو آدمی 5 کام کرتا، اس کو علامات محبت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ علامات محبت۔ اگر کسی سے تعلق جڑ گیا، بار بار وجہ گلی میں پھرتے رہتا، ادھر سے جانے کا 70 کی اسپیڈ سے ادھر ہارن مارتے ہیں، ادھر سے جاتا، ارے ادھر سے ہے نا، ادھر سے کہیں۔ علامات محبت میں سے پہلی محبت ہے چکرا لگانا، کام بھی نہیں رہتا ادھر سے ٹرپ مارتا، انہیں مارتا نہیں مارتا،
یہ پہلی علامت ہے علامات محبت میں سے. اس کو کیا کہ روگ لگ گیا بول کے بول سکتے, بار بار ادھر ہی جا رہا گھر وہاں ہے, ادھر سے کہیں ٹرپ مار رہا, کیا ہو کی ہے بولے ایسا ہے نا, بیماری روگ لگ گیا بولے ایسا. یہ 5 وقت کی نماز یہ ٹرپ ہے, یہ ہماری دکان گزارا پھر بھاگ رہا, نہیں بنڈی کن ٹھہرا پھر بھاگ رہا, گھر سے فون ادھر نہیں ہو گیا پھر بھاگ رہا, دواخانے گیا ادھر کا پھر بھاگ رہا, یہ بار بار ٹرپ کہیں کو مار رہا. اللہ کی محبت دل میں ہے, روگ لگ گیا اللہ کی محبت کا, اس کی وجہ سے بار بار آ رہا جا رہا. بلکہ رمضان میں تو ایڈیشنل بھی آ رہا, نہیں 20 رکعت آ رہا نہیں آ رہا. کس کی علامت ہے یہ؟ محبت کی علامت ہے. اب جب ٹریپا میں مارتا, جب وہ محبت ذرا پکی ہو گئی سمجھو, تحفے بھی بھیجتے رہتا, کبھی ریچارج کرا دیا, کبھی کارڈ بھیج دیا, کبھی کچھ افطاری کے نام پر چلے گا دروازہ مارنے, اس بہانے دیدار ہوتا کہ کیا ہے کہ اسے تو بھی ٹپنا پڑھنا پڑتا دیدار ہونے کے واسطے. افطاری کے عنوان پہ گئے تو دکھتی کی کیا ہے کہ بول پیسہ. ایمان والا زکوٰۃ اسی لیے نکالتا ہے کیونکہ حدیث سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ جب اپنے جیب سے مال نکالتا ہے, فقیر کے, غریب کے, مسکین کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے, پہلے وہ مال اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار ایک مرتبہ گھر میں آئے تو حضرت عائشہ پیسے دھو رہی تھی, چاندی سونے کے سکے اس زمانے میں درہم دینار پیسے سے دھو رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ یہ کیا پیسے کو تب دھوتے ہیں کیا جواب دیا؟ اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اللہ کے رسول, آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جو پیسہ اللہ کی نسبت پر دیا جاتا تو وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا. پتہ نہیں یہ پیسہ کیسے کیسے لوگوں کے ہاتھ میں گیا. میرے اللہ پاک ہیں, اللہ کا ہاتھ پاک ہے, میں گندا پیسہ اللہ کے پاک ہاتھ میں کیسے جائے, اس لیے صدقہ خیرات کرنے سے پہلے دھو رہی ہوں. کیا محبت کا اعلیٰ معیار تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا. حلال پیسہ دھوکے دے رہی ہے, اور جہاں حال یہ ہے سود کا پیسہ, رشوت کا پیسہ اللہ کی نسبت پر دیا جا رہا. حرام کمائی اللہ کی نسبت اللہ کے گھروں کو دی جا رہی ہے. اور حضرت عائشہ کے دینے کا معیار دیکھ, حلال پیسہ وہ دھوکے دیا جا رہا ہے. کیوں؟ وہ کس کے ہاتھ میں لگے گا پہلے؟ اللہ کے. زکوٰۃ اسی لیے نکالتا, نہیں پیسہ خرچ کرنا, کبھی یہ غریب کو دیا, کبھی وہ غریب کو دیا, کبھی ادھر دے دیا, کبھی ادھر دے دیا. کاہے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا؟ یہ پیسہ خرچ کرنا اللہ کے محبت کے ہونے کی علامت ہے یہ. اور جو پیسہ روکتا ہے یہ علامت ہے اس کی محبت کچی ہے, دکھاوے کی ہے. اگر محبت پختہ ہوتی, دوسرے درجے کی محبت بڑھ جاتی, تو پھر جیسا یہ پیسہ خود بخود نکالتا. اور تیسری علامت ہے کھانے کا ہوش نہیں, نیند کا ہوش نہیں. دیکھ رہے ہیں پوری پوری رات چیٹنگ پہ گزر رہی, 2 بجے رات تک چبوتریاں پہ بیٹھ رہی. کیا ہے کہ میسج آتا کیا ہے کہ ہلو بولتے, ہلنے کے واسطے ہونا نا, گھر میں ہلا باوا ڈنڈا مارتی, اس واسطے چبوتروں بیٹھ کو ہلا ہلو بولتے تھے. کھانے کا ہوش نہیں, کب کھایا رے, صبح میں 4 دانے کھا کو گیا سو اب تک نہیں آیا. بول کو اماں اندر ڈھنڈلاتی ہے, انہیں کہاں ڈھنڈلاتا ہے؟ چبوترا. نیند نہیں, چین نہیں, بھوکا پیاسا, کیا مل رہا رے؟
کوئی یقینی بھی نہیں ہے وہ ملتی کہ نہیں ملتی کی، یقینی ہے 10 جگہ ہاتھ ڈالے کہاں تو بھی ایک جگہ، وہ بھی کیا بولنا 100 دیکھنے کے بعد ایک نکالا تو وہ ڈنڈا مارنے والی ملتی، یاد رکھ لے، ایسا تلاش کر رہا، خوردبین دیکھو دیکھتے نہیں، اس کے اندر 100 کیڑے ہیں بھی انہیں دیکھنا، کھانے اور پینے کا ہوش نہیں رہنا، روزہ کیوں رکھتا؟ محبت جب 3 درجہ بڑھ گئی، اب کھانا بھی فدا ہے، یہی پینا بھی فدا ہے، خواہشات سب ختم، اب ہر ایک پیٹ میں قل هو اللہ احد کے بولتے نہیں، اندر قل هو اللہ احد ہو رہی بھائی، پیٹ وہ ہونے دے، اس سے بڑا ہونے دے، کیا دھوپ ہے بھائی، کیا بھی دھوپ رہنے دے، اللہ کے لیے نویت ان اصوم غدا للہ، للہ کل میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے، دھوپ بہت ہے اللہ کے لیے، کام بہت زیادہ ہے اللہ کے لیے، کھانا پینا پورے اوقات بدل دیا، 8:30 کے بعد اگر کھانا نہیں ملتا ہول ہول پھرتے رہتا تھا، اب کہاں ہے، کھانا ہے نہ دانا ہے، نہیں، لیکن سب برداشت کر رہا، کیوں؟ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اور چوتھی علامت یہ ہے محبت کی، کھانا پینا بھی بھول گیا تو وہی کہیں تو کونے میں ایک جگہ نہیں ڈیرا ڈالتا نہیں ڈالتا، 24 گھنٹے یہیں کھانا، گھر بھول گیا، اماں بھول گیا، بابا بھول گیا، کھانا بھول گیا، سب بھول گیا، جب دیکھو وہی گلی میں۔ یہ چوتھی علامت ہے اعتکاف کی، بوریا بستر لپٹ لے کے اللہ کے در پہ آ جائے اور کہے کہ جب تک تیرا دیدار نہیں ہوتا، تیری رضا نہیں ملتی، تو مان نہیں جاتا، تجھے منوانے کے لیے میں یہاں آ گیا ہوں، جیسے وہ یہ صاحب منانے کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں آ گیا، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے دربار میں آ گیا۔ کہ اعتکاف کی حقیقت ہے یہ۔ اب چونکہ حالات صحیح نہیں ہیں، اس لیے مسجدوں میں بھی احتیاط کے ساتھ جی صاحب اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ چھوڑنا نہیں ہے، لیکن احتیاط بھی اپنی جگہ ملحوظ خاطر رہے۔ اس مسجد میں الحمدللہ کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے 100 معتکفین رہتے تھے، لیکن 2 سال سے حالات کی وجہ سے یہاں اس کا نظم، اس سال بھی نظم نہیں ہے، کہیں آ کے پریشان کریں گے یہاں کے ذمہ داروں کو، بس یہاں مشورہ ہوگا، مشورے کے حساب سے کچھ افراد، چنندہ افراد اعتکاف میں رہیں گے، لیکن نفل اعتکاف کی نیت سے آپ آ جائیں اور نفل اعتکاف اپنا مکمل کر رہے ہیں۔ لیکن 10 دن کے اعتکاف کے لیے یہاں جیسے پہلے ہر سال ہجوم ہوتا تھا، خدا کے لیے ویسا مت کیجیے۔ ہماری ذری سی بھی نادانی ہے، نمازیں بھی بند ہو گئی تو کیا کر لیتے؟ اور اس وقت احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ احتیاط توکل کے خلاف نہیں ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو اخیر عشرے کے اندر حضور نے شب قدر کو پانے کے لیے آپ نے پوری راتوں کو جاگنے کا اہتمام کیا اور اعتکاف بھی کیا۔ اس لیے اگلے آنے والے دنوں میں ایک کام تو ہم لوگوں کو اگلے دنوں کے دن کے عبادتوں کے ساتھ ساتھ رات میں بھی عبادتیں کرنے کا اہتمام کریں گے میں انشاءاللہ۔ راتوں میں پوری رات جگنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے نا، پوری رات جگنا عبادت جو ہے سب کوئی ضروری نہیں ہے۔ جتنی بھی دیر مغرب جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، عشاء پڑھ لیا، تراویح پڑھ لیا، تہجد کا اہتمام کر لیا، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیا، تھک گیا تو سو گیا، سونا بھی معتکف کا عبادت میں لکھا جائے گا۔ میرے والد مرحوم بڑی عجیب مثال دیتے تھے، پرانے زمانے میں کارپینٹراں تھے، یہ زمانے میں نہیں ہے، یہ زمانے میں تو پورے مشینوں کا دور ہے۔ پرانے زمانے میں کارپینٹراں رندہ مارنے کی مشین رہتی تھی نا، رندہ مارنے کی، جی صاحب کھٹ کھٹ مارنے کی، تھوڑی دیر رندہ مارتا تھا، اس کے بعد میں سے کام چھوڑ دے کے اس کے اندر کی جی صاحب وہ لوہے کی چپی نکالتا تھا، کام چھوڑ دیا، وہاں بیٹھ کو پتھر کوٹ کے ٹیسٹ کر لیتے بڑھتا تھا۔ کام لینے والا
کبھی اس کو ٹوکتا نہیں، کام کیا کریں جی تمہیں، کیا کہ آدھا گھنٹہ یوں کریں اس کے بعد خالی یہ کر لیتے بیٹھی، نہیں، اس کا ایسا ایسا کرنا بھی کام کا حصہ ہے۔ اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت ہے۔ رات میں عبادت کرنے والے اگر کسی وجہ سے سو جائیں، یہ سونا بھی اس لیے ہے تاکہ میں تازہ دم ہو کر پھر سے عبادت میں لگ جاؤں۔ اس لیے جتنی توفیق ہو جی صاحب عبادت میں لگیں۔ ایک کام تو اس وقت میں کرنے کا ہے تاکہ ہمارا اگلا آنے والا عشرہ ہمارا قیمتی بن جائے۔ دوسرا کام وہ ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی۔ دیکھو صدقہ جو ہے نا، ایک تو ہے زکوٰۃ اور ایک ہے صدقہ اور ایک ہے ہدیہ تحفہ، یہ تینوں میں فرق ہے، کیا کیا سمجھانا۔ زکوٰۃ تو اللہ کی طرف سے جو طے ہے وہ طے شدہ دینا، نہیں دیے تو پکڑ ہے، اس کو بولتے ہیں زکوٰۃ۔ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 1 تولہ سونا 10 تولے چاندی، تھوڑے پیسے، یہ پورے ملائے تو 40,000 تک 50,000 تک اگر اس کا اماؤنٹ ہو رہا جس میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے تو یہ صاحب نصاب ہے۔ 1 سال تک اگر اس کے پاس رہا تو اب یہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مالدار ہے۔ اس میں سے 40واں حصہ اللہ کی نسبت پر نکالنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ نہیں نکالے گا، قرآن کہتا ہے اگر سونا چاندی کی زیور کی شکل میں رکھیں گا، ہے نا، 10 تولے سونا، 1 کلو سونا، سونے چاندی زیور کی شکل میں اگر رکھا، زکوٰۃ نہیں دیا، گھر میں بیگم کنے ہیں، میرے کنے کیا ہے، میں کیا کماتی ہوں اور اماں بابا دیے سو 10 تولے ہے وہ ڈال لیتی ہوں، یہ کیا ہے اماں ڈالیے سے، پیسے نہیں ہوتے، پیسہ ہے مگر شکل بدلی ہوئی ہے۔ مرد کنے مہر کے پیسے مانگو، کب تک ادھار چلاتی گاڑی، لے آؤ، اور نہیں تو کتنے کاما کرتی ہو نے، برتنہ دھو رہی، کپڑے دھو رہی، کھانا پکا رہی، کتنے آیا پایا مایا کے کاما کر رہی نہیں کر رہی۔ مہینے کو اگر ایک کو 3-3 ہزار روپے دیے تو یہ پورے نکالے تو 9,000 10,000 تو کام والی کچھ جاتے تھے، وہ اکیلی گھر والی کر رہی نہیں کر رہی، اس وجہ سے بند مٹھی دے دینا اس کو۔ ہمارے عورتیں نہیں مانگتے مگر مرد کا فرض ہے بند مٹھی عورت کو بھی پیسے دینا، دوستوں کو اڑانا ہی نہیں ہے کمال۔ شاہ غوث کی بریانی کھائیں گے بلکہ یہاں سے گاڑی بن لگ جا رہی، اخل سے پیدل گھر میں بیوی کو سکے روٹیاں کھلا رہی، کیا ہے بولے تو دوستاں جی، ایک دن کپڑے نہیں دھوئے تو معلوم ہوتا کتنی ہوشیاری ہے۔ سب دوستاں پہ اڑانا نہیں ہے، گھر والی کو کھلانا ہے۔ بیوی بچوں پر جو بھی خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے میں لکھیں گے۔ کس میں لکھیں گے؟ بیوی بچوں کو جتنا بھی کھلایا تو اس کا ثواب الگ ملیں گا، بیوی بھی خوش بچے بھی خوش، ثواب مفت میں۔ تو زکوٰۃ ایک ہے، زکوٰۃ وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ دوسرا ہے صدقہ۔ رمضان میں جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ صدقۃ الفطر کے نام سے دیا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر یعنی روزوں کے بعد میں افطار کرنے کی اللہ کی طرف سے جو اجازت ملی۔ 1 مہینے تک دن میں کھانے کی اجازت نہیں تھی، چاند دکھنے کے بعد 30 دن مکمل ہو جانے کے بعد کھانے کی اجازت ملی نا، اس کو عربی میں بولتے ہیں افطار۔ وہی 5 بجے بھی جو افطار ہوتا وہ افطار کو افطار کا ایک واسطے بولتے ہوں، کھانے کی اجازت ملی بول کو اس کو افطار بولتے ہیں۔ وہ جو چیز کھائی جاتی ہے اس کو افطاری بولتے ہیں۔ افطار الگ یا لگا دیے تو افطاری، کھانے کی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ 1 مہینے تک کھانے پینے کی پابندی رکھا، اب جو اجازت دیا چاند دیکھتے عید کے دن، شکرانے میں آدمی کو حکم دیا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا پیسہ یا زیور یا پورے سامان ضروری ہٹا کر
اگر اس کے پاس پورا سامان ملا تو اتنی قیمت کا بنتا تو اس کو صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ روزہ رکھو تب بھی، روزہ نہ رکھو تب بھی۔ روزہ رکھنے والا دیا تو اس کا فائدہ ڈبل ہے، ایک تو صدقے کا ثواب تو ملے گا، لیکن ساتھ میں روزے میں تراویح میں جو کچھ کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ صدقۃ الفطر کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں۔ کتنے کیا کیا ہمارے روزوں میں ہم کرے سو ہمیں معلوم ہے، غیبت نہیں کرنا والے وہ کرے، چغلی نکو رے گا تو وہ کرے، جی جھگڑا نکو کرو بول تو وہ کرے، بلکہ اور ذرا لڑے، نہیں سو لڑائی چھڑ لے پڑے۔ رمضان میں لڑائیں زیادہ کئی واسطے تو وہ اندر کا جو رہتا پورا نکلتے رہتا۔ یہ جو جتنے بھی کوتاہیاں ہیں صدقۃ الفطر سے معاف ہو کر عبادتیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ روزہ نہیں بھی رکھا تب بھی دینا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کا شکرانہ ادا کرنا، کہ 1 مہینے سے کھانے کی پابندی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اب شکرانے میں رکھنا۔ گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے، حتیٰ کہ نوکر چاکر اپنے گھر میں برتنہ دھونے والی، کپڑے دھونے والی ہے انہیں بھی، اور دکان میں ہمارے کام کرنے والے جو ورکر ہیں ان کی طرف سے بھی۔ گھر میں 4 لوگ ہیں، دکان میں 3 لوگ ہیں، یہ 4 یا 3 7 لوگوں کا صدقہ فطر ادا کرنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صدقے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ روایت کے خلاصے میں بتایا، صدقے کا، عام صدقے کا، صدقہ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں، سن رہے ہیں آپ حضرات؟ اللہ کی محبت میں ضرورت مند کو دینا، اللہ کی محبت میں ضرورت مند کو دینا صدقہ خیرات کہلاتا، ضرورت مند ہونا انہیں۔ اور اللہ کی محبت میں ضرورت مند نہیں، کھاتے پیتے آدمی کو بھی دیا تو اس کو بولتے ہیں ہدیہ تحفہ۔ ہدیہ تحفہ بولتے سمجھ میں آ گیا؟ وہ ہدیہ تحفہ بھی اللہ کی محبت میں دیتا، بھائی ایمان والا ہے، میرا بھائی ہے، یہ صاحب میرا دوست ہے، اللہ کی محبت میں دیتا، لیکن محتاج سمجھ کے نہیں دے رہا، ضرورت مند مجبور بول کے نہیں دے رہا۔ مجبور نہیں ہے، کھاتا پیتا ہے، ہدیہ کھاتے پیتے کو بھی دے سکتے، اپنوں کو بھی دے سکتے، سب کو دے سکتے۔ غیر محتاج کو اللہ کی محبت میں دینا وہ تحفہ اور ہدیہ کہلاتا ہے، ضرورت مند کو اللہ کی محبت میں دینا یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقے کا فائدہ یہ ہے ہمارے مال میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں اور بلاؤں کو دور کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، عرض کیا کہ حضرت میرا بیٹا سمندری سفر پہ گیا لیکن موسم خراب ہو گیا۔ اس زمانے میں ہوا کے دوش پر کشتیاں چلتے تھے، بادبانی کشتیاں، ہوا جدھر چلی ادھر پورا موسم بدل گیا، میرا بچہ سمندری سفر پہ، دعا کر دیجئے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدقہ کر بے فکر ہو جائے، صدقہ کر بے فکر ہو جائے۔ چنانچہ وہ صاحب نے صدقہ کیا، اور ادھر یہ ہوا جو موسم خراب ہوا تھا، وہ جو سوڑی گالی بولتے ہیں تیلگو میں، سوڑی گالی معلوم، گول گھماتا اس کو، وہ پانی میں جب شروع ہوتا ہے تو کئی کلومیٹر دور سے شروع ہوتا ہے، اور جب کشتی اس بھنور میں آ جاتی ہے تو ختم، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ کشتی بھنور میں پھنسی، موسم خراب ہے، ان کے باپ نے کیا کیا؟ یہاں صدقہ کیا۔ اللہ نے اس صدقے کی برکت سے وہ زبردست جو جی صاحب بھنور کے اندر پھنس گیا تھا، اس کے اندر سے اچانک کشتی زور سے نکل گئی۔ کشتی والوں کو تو راحت ہوئی، جب سفر سے واپس آیا تو بیٹا باپ کو سنا، ابا جان سمندر میں ایسا موسم بدل گیا تھا اور اچانک ہم تو سمجھ گئے ہو گیا، لیکن اچانک ہم نے محسوس کیا کہ کوئی طاقت ہے جو ہمارے کشتی کو ایسا باہر ڈھکیل دی۔ باپ نے کہا کہ بیٹا صدقے کی برکت تھی جو بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے بچا لیتی۔ اور ایک بات سنو ذرا، ذہن میں آگے ورنہ نکل جاتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا، مول صاحب بولے صدقوں سے بلائیں دور ہو جاتی، ملک کو صدقہ کرنے کے بعد بھی وہ آفت ٹلی نہیں، مصیبتوں میں آ گئے۔
تب ہمارا ایمان تو ایسا ہے. اس وقت سے بولتے ہیں اہل اللہ کی صحبت میں خالی کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا کام. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان بچتا ہے. اب یہاں آ کے وہاں جب شروع میں دیکھے ایک چکری تھی, یہاں ایک دوسری چکری. مول صاحب بولے صدقہ کرے تو بلائیں دور ہو جاتی. صدقہ کرے بیٹا مر گیا, نہیں شوہر کی نوکری چلے گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا. مول صاحب بولے تھے بلائیں دور ہوتی, بول کو اتنا صدقہ کری بھائی بلائیں کہاں دور ہے, آفت آ گئی. مول صاحب چپ, خالی چھوٹے بچوں کو سمجھاتے رہتے. ایمان ڈلبل ہوتا نہیں ہوتا. سمجھنا چاہیے ہر چیز. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے. اپنے جاننے پر اتراؤ مت. اہل اللہ کی صحبت میں رہو. ان کی ان گتھیوں کی وجہ سے ہاتھ سے جاتا ہوا یہ سب ایمان جو شیطان ایسے وساوس میں لے جاتا ہے, ایمان بچے گا. لوگوں نے اہل اللہ کی صحبتوں کو مذاق سمجھا, اس واسطے آج فتنوں میں مبتلا ہے. کیسے کیسے فتنوں میں مبتلا ہے, پتہ بھی نہیں چل رہا, ایمان ہے بھی نہیں ہے. فرمایا کہ آدمی صدقہ کرنے کے بعد بھی بعض اوقات مصیبتوں میں پھنس جاتا. گھروں میں پریشانی آتی, 7.5 ہماری زبان میں, وہ ٹلتے نہیں. پھر مول صاحب صدقے سے بلائیں ٹلتی, وہ نہیں 7.5 لگی سو جاری ہی نہیں. تو سمجھو اس کو, جو بلا, جو آفت, جو پریشانی اس سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بچانا چاہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی صدقے کی وجہ سے اس بلا کو ٹال دیتے ہیں, آنے والی مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں. اور بعض بلائیں ہماری زندگی میں ایسی آتی ہیں, بعض آفتیں, بعض پریشانیاں ایسی آتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹلانا نہیں چاہتے, بلکہ اس کو بنیاد بنا کر آخرت میں اللہ ثواب دینا چاہتے ہیں. کیونکہ منشا کس کی پوری ہوتی؟ ہم بول رہے ہیں آفت ٹل گئی تو اچھا تھا, پریشانی گئے تو اچھا تھا, تو ہماری چاہت پوری نہیں ہوتی. چاہت کس کی پوری ہوتی؟ اللہ چاہ رہے ہیں کہ بندے کو ثواب دینا. تو ہمارے صدقے سے, ہماری جی صاحب جو ہے خیرات سے بلا تو نہیں ٹلے گی, بلا تو آئے گی, لیکن اس بلا سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ثواب دینے کا اگر فیصلہ کر لیا, بلا آئے گی لیکن اس صدقے کی قبولیت کا اثر یہ ہوگا تم کو بلا پر صبر کرنے کی اللہ توفیق دے گا. بعض اوقات آدمی مصیبت میں نہیں بھئی جو اللہ کو منظور ہے بس کرنا تھا ہمارا کام کر دیے, مگر اب ہے مقدر میں لکھا ہوا ہے. صدقہ دینے کے بعد بھی بیمار ہو جاتا, صدقہ دینے کے بعد بھی حادثہ ہو جاتا, صدقہ دینے کے بعد, لیکن وہ جو صدقہ دینے کے بعد جو پریشانیاں آتی ہیں اس پریشانی میں آپ دیکھو آدمی بے چین نہیں ہوتا, سکون سے رہتا, صبر سے رہتا. یہ جو صبر ہے نا تیرے صدقے کی قبولیت کی علامت ہے, اور اللہ اس پر تجھے ثواب دینا چاہتا ہے. اس لیے اب صبر دیا, بعد میں ثواب دیا. کیا اللہ کے نوازی ہے. تو ایک تو بلائیں دور ہو جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اتَّقُوا النَّارَ, دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ کہ ایک کھجور کی گٹلی کیوں نہ ہو, صدقہ کرو. دوسرے رزق میں اضافہ ہوتا, اتنا اضافہ ہوتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک روٹی تھی, دروازے پر سائل نے آواز دی. مسئلہ کیا ہے سنو ذرا. اللہ کا نام استعمال کر کے اگر کوئی منگے, سن رہے ہیں آپ حضرات, سو رہے ہیں, آپ سے زیادہ تھکن میرے کو ہو رہی ہے. اللہ کا نام استعمال کر کے اگر کوئی منگے, اللہ کے واسطے دے دو بھائی. فرما کہ اگر اللہ کا واسطہ دینے کے بعد اگر کوئی نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 پریشانیوں میں اس گھر والوں کو مبتلا کر دیتا. کتنے؟ اللہ کا نام اس کی نسبت استعمال ہونے کے بعد اگر نہیں دیا تو 70 بلاؤں میں اللہ مبتلا کر دیتے. محدثین نے لکھا اگر کسی کے پاس نہیں ہے, بعض وقت آدمی خود اتنا مجبور ہوتا
کہ اس کے پاس خود نہیں رہتا. تو فرمایا اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کم سے کم دعا دے اس کو جو مانگا ہے اللہ کی نسبت پر. اللہ تیرا کام مکمل کرا دے, اللہ تیری ضرورت مکمل کرا دے, اللہ تیرے معاون کو پیدا کر دے, اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے. تو دعا دے, کم سے کم دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کم سے کم دعا دے, ورنہ 70 آفتوں میں مبتلا ہو. کیوں؟ اس نے اللہ کے نام کی تحقیر کی. اور ایک بات یاد رکھو, پیشہ ور مانگنے والوں کو دینا نہیں ہے. پیشہ ور جو دھندا بنا لیے, منگنے والوں کو بھی 2 قسم کے ہیں. جو لوگ دھندا بنا لیے, وہاں آ کے پورے کپڑے اتار کو, پرانے کپڑے پہن لے کو, جھولی لے لے کو نکل گئے تو رمضان میں مسلمانہ بھوت دیتی بول گئے. یہ پیشہ ور کمرشل انداز میں منگنے والے بھکاری, ان کو دینا نہیں ہے. نہ صدقہ, نہ خیرات, نہ زکوٰۃ, کچھ نہیں, ان کو دینا نہیں ہے. دینے والے کو جو ثواب ہے نا, تلاش ضرورت مند ہے نہیں ہے, اس کے لیے جو پاپڑ بیلتا ہے اس پہ ثواب ملتا ہے اس کو. ہم کیا اٹھائے دے دیے, اٹھائے دے دیے. اور یہ اصل ضرورت مند منہ بن کر کے رہتا, جو جی صاحب خالی کاروباری رہتا نا, وہ تو ایسے بڑی بڑی دعائیں دیں گا, ہم سمجھنا کہ بس اب سیدھا جنت ملنے والی ہے. کاروباری نہیں, اللہ کے نام کی لاج رکھنا منگنے کے بعد. فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک ہوئی, اے رسول کے گھر والوں اللہ کے لیے مدد کر دو. کس کا نام استعمال ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک روٹی تھی, وہ روٹی اٹھا کے صدقہ کر دیا. نبی کا گھرانہ تو کیا گھرانہ, اللہ اکبر. تو گھر میں جو نوکرانی تھی باندھی, انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا, امی جان روزہ ہے, افطار کے لیے وہ ایک ہی روٹی تھی. تو حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کہا. رزق کیسا بڑھتا وہ بتا رہا ہوں, صدقے سے رزق کیسا بڑھتا. ادھر روٹی دے دی. افطار کا وقت قریب ہوا, حضرت عائشہ کے دروازے پر آواز ہوئی, او رسول کے گھر والوں, او رسول کے گھر والوں. حضرت عائشہ نے خادمہ سے کہا, دیکھو کون ہے دروازے پر. خادمہ گئی تو دیکھا ایک صاحب خان میں, خان بولو کشتی, کشتی میں بھنی ہوئی, آٹا لگا کے بھنتے عرب میں, بھنی ہوئی بکری جی صاحب وہ کشتی میں رکھ کر لا کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کی طرف دیکھ کر فرما, روٹی گئی کتنی برکت کے ساتھ واپس آئی, دیکھا تو. صدقہ کبھی خالی نہیں جاتا نہیں, اور خصوصاً صدقہ فطر, یہ تو ہماری عبادتوں کی مقبولیت کے لیے. اس لیے ایک تو اخیر عشرے کی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائیے, اور دوسرے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی کوشش کیجیے. ایک آدمی کی طرف سے آج کل کے پیسوں کے حساب سے 60 روپیے, 50 پر 10 کتنے, 60 روپیے ایک صدقۃ الفطر, اس کو ادا کیجیے. اب نہیں, صدقۃ الفطر عید کے دن عیدگاہ کو جانے سے پہلے تک ادا کرنا ہے. جب بھی جیسا بھی موقع ملے یہ سب ادا کیجیے. اور ساتھ میں اپنے گھر کے اگر بڑے بزرگ, باپ ماں, یہ صاحب اگر روزہ نہیں رکھ رہے, ایک صاحب پر کل ہی شاید فون کرے, ایک صاحب پوچھا کہ میں روزہ وغیرہ رکھ رہے ہیں کیا, تو نہیں روزے سے ہول ہول ہو رہا, طبیعت کیسی کیسی کی ہو رہی, اس واسطے 4-5 دن سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, مگر اب کل سے رکھنا, روزہ رکھنا بول رہا ہوں. تو کہا کہ بھائی طبیعت خراب ہے, پہلے آپ کی عمر 60 سے 70 کے قریب میں ہے, اور یہ گرمی میں آپ خود بول رہے ہیں کہ طبیعت میں ہول ہول ہو رہا, تو کئی کو روزہ رکھتے. جی صاحب فدیہ دینا, مگر تو بولے فدیہ کون دیں گے. کیا جملے میں کتنی بے بسی ہے صاحب, کیا بے بسی ہے. ایک باپ اولاد, جوان اولاد کو رکھتے ہوئے یہ جملے نکال رہا کہ کون دیتے بیٹا, کون دیتے. بیٹوں کے سامنے یہ بولنے کی بھی جی صاحب جو ہے وہ نہیں رہی کہ بیٹا میرے اوپر روزے فرض ہے رہے, عمر کی وجہ سے نہیں رکھ سک رہا ہوں. نہیں, یہ بیٹوں کی ذمہ داری تھی. اگر گھر میں ماں باپ بڑی عمر کے ہیں, روزہ نہیں رکھ رہے, باپ کے منگنے تک انتظار کر رہے, تم تف ہے ہماری زندگیوں کے اوپر کہ باپ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے.
ارے وہ باپ کو پوچھو تمہاری پرورش میں منگنے سے پہلے تمہارے خیالات کو پڑھ کے لا کے دیتا تھا، میرے بیٹے کو یہ ہونا، میرے بیٹے کو یہ ہونا، یہ منگتا کی کیا ہے کی، یہ کھاتا کی کیا ہے کی، تم منگے نہیں، منگنے سے پہلے تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا۔ آج وہ مجبور بے بس ہو گیا، پیسے کمانے کے لائق نہیں رہا، تو آج وہ بے بسی اپنے اندر رکھ لیا، اور کیا بول رہا، کون دیتے بیٹا، کون دیتے، کیسی بے بسی ہے۔ ارے نوجوانوں، اپنے گھر کے بڑوں کی خبر لو، یہاں تسبیح اور جی صاحب تہجد پڑھنے سے جی صاحب آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، حقوق العباد کی ادائیگی میں گردن ناپی جائے گی۔ یہ جی صاحب ہمارے فرائض میں داخل ہے ہمارے ماں باپ کا خیال کرنا، وہ ہاتھ پسارنے تک انتظار مت کرو۔ بڑے لوگوں کے جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ان کے ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقے فطر، تو 30 دن کے، چاہے چاند 29 کا ہو 30 کا ہو، نہیں 30 دن کے حساب کر کے 30 صدقۃ الفطر 60 روپے ہے، 30 روزوں کے کتنے ہو جاتے ہیں، 36 1800 روپے۔ کون سی بڑی بات ہے، تیرے 2 مہینے کے ریچارج نہیں ہے، نہیں 777 کے ڈبیاں کتنے نکال رہا، 1000 کے کتنے پاکٹاں مار دے رہا، کتنے مرتبہ ہریساں کھا رہا، ماں باپ سے بڑھ کے ہے، ان کی آخرت سے بڑھ کے ہے، کیا کچھ نہیں ہے، تیری کھال بھی نکال لی جائے باپ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک نوجوان آ کر سرکار کی خدمت میں باپ کی شکایت کیا کہ اللہ کے رسول میرے پیسے پورے لے رہی، بغیر پوچھے لے رہی، کیا جملہ ارشاد فرما حضور نے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرما انت و مالک لابیک، تو تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، پوچھنا ضروری نہیں ہے اماں بابا کو۔ ہاں میرے پیسے بغیر پوچھے کیسا نہیں، اماں بابا کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر پوچھے تیرا پیسہ، تیری جسم کی کھال بھی نکال کے دے دے، جی صاحب جو ہے حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کو بولتے ہیں فدیہ، وہ تو صدقۃ الفطر تھا جو ہر ایک کی طرف سے دینا، یہ کیا ہے فدیہ، جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے تو ان کی طرف سے فدیہ ادا کرنا، ایک آدمی کی طرف سے 30 روزوں کے 1800 روپے۔ باپ بولنے تک انتظار مت کرو، وہ جملہ جب میں کل فون میں سنا، آج تک وہ بے بسی کے بولنے کا جو انداز ہے میرے ذہن سے نہیں گیا۔ ہائے رے کیسی بے بسی، سب کچھ ہے، کئی ایکڑ زمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن بے بسی ایسی ہے، بچے دیتے ہیں کہ نہیں کی، پوچھے تو غر بولتے ہیں کیا ہے کی۔ ارے یہ کیسی بے بسی ہے جی، ماں باپ بھکاری بننا تمہارے سامنے، 4 پیسے آ گئے ماں باپ کی ضرورت کا خیال نہیں ہے۔ یاد رکھو یہی ماں باپ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ راضی ہے دیکھنا چاہتے تو ماں باپ راضی ہے نہ دیکھ لو، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، ان کی خوشی اللہ کی خوشی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو ایام باقی ہیں اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اب تک جو کچھ عبادتیں ہوئی تیری عطا سے، تیری توفیق سے، تیری عنایت سے، تیری نوازش سے ہوئی، اے اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اے اللہ ٹوٹی پوٹی جو بھی عبادتیں ہوئی اے اللہ اپنی شان سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو ایام باقی رہ گئے اللہ اس کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اخیر عشرے کی اے اللہ عبادتوں میں لگنے کی توفیق نصیب فرما، راتوں کے احیاء کی توفیق نصیب فرما، شب قدر کی عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ وہ مبارک گھڑیاں ہمیں بھی نصیب فرما، اے اللہ وہ مبارک گھڑیاں ہمیں بھی نصیب فرما جس کے تلاش میں آپ کے حبیب اے اللہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اے اللہ ہم سب کی ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما لے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ جو اس وقت میں اے اللہ وبائی مرض میں اے اللہ ہر آدمی پریشان ہے، اے اللہ بیماری بھی تیرے حکم سے آتی ہے، اے اللہ صحت بھی تیرے حکم سے ملتی ہے، اے اللہ جتنے پہنچ چکے اے اللہ ان کو شہادت کی اے اللہ شہادت کا درجہ نصیب فرما دیجئے، ان کی قبروں کو وسیع فرما دیجئے، ان کے گھر والوں کو صبر نصیب فرمائیے، ان کا بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے متعلقین بے چین و بے قرار ہیں، رمضان کی مبارک گھڑیاں عبادتوں میں لگنے کے بجائے دواخانوں کو پیچھے لگ رہی ہے، اے اللہ ان سب کے مسائل کو حل فرما دیجئے۔ اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔
اے اللہ اس وبائی مرض سے کاروبار والے پریشان ہیں، جو کل تک زکوٰۃ دیتے تھے اے اللہ آج وہ زکوٰۃ لینے کے درجے پر پہنچ گئے ہیں، اے اللہ ہر کوئی پریشان ہے مولا، اے اللہ ہر ایک کو اپنی اس پریشانی سے نکال دیجئے، اے اللہ خیر و برکت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔